یہاں پر ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس آسائشوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دکھ بھی ان کے پاس اتنے ہیں کہ دکھوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا دل چیر کے دیکھیں تو آپ کو شاید ہی کہیں کسی کونے میں خوشی کی کوئی جھلک نظر آئے، ورنہ دکھوں سے ہی بھرے ہوں گے، پریشانیوں سے ہی بھرے ہوں گے، مصیبتوں سے ہی بھرے ہوں گے۔ بلکہ معاملہ اس سے الٹا میں نے دیکھا ہے، جتنی آسائشیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں غلط تعلیم دی گئی، ہمیں غلط بتایا گیا، ہمیں غلط سکھایا گیا، بچپن سے ہی غلط سکھایا گیا۔ ہمارے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی کہ سکھ اور دکھ کا تعلق دولت کے ساتھ ہے، نعمتوں کے ساتھ ہے، اس لیے لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ اگر گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے تو یاد رکھیں آپ کی زندگی سے کبھی بھی دکھ ختم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ جو مرضی ہو جائے، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات آپ کے گود میں ہو، آپ کی جیب میں ہو، سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہو، پھر بھی آپ کو غرق ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قارون کے پاس سبھی کچھ تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ اس کا بیڑا کیا ہوا؟ غرق ہوا۔ بیڑا غرق ہونے سے کس چیز نے بچایا اسے؟ کوئی بچا نہ پایا۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، اس کی حکومت اسے بچا نہ پائی، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ کسی دنیا کی نعمت سے سکھ تب مل سکتا ہے جب انسان گناہوں سے بھی کیا ہو؟ پاک۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی نعمتیں دکھ دیتی ہیں، آسائشیں دکھ دیتی ہیں، آسائشیں دکھ نہیں دیتی۔ وہ دکھ میں نے بتایا کہ اس کا تعلق ہی کسی اور چیز سے ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پاک کرنے لگے، اگر آپ پاکیزہ ہونے لگے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو پھر آسائش تھوڑی بھی ہوگی لیکن سکھ کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور آسائشیں زیادہ ہو جائیں اور گناہ بھی زیادہ ہو جائیں تو آسائشیں بھی سکھ دینے کی بجائے دکھ ہی دینے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں نا دکھوں سے، تکلیفوں سے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ چوتھا پارہ ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب کبھی ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کر لے۔ عجیب بات ہے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں پر بات ہی پلٹ دی ساری کی ساری کہ وہ لوگ جنہوں نے کس پر ظلم کر دیا؟ اپنی جانوں پر، اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ خدا کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے، رب سے دور جا کے، رب کی یاد سے غافل ہو کے، کوئی بندہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، خود کو ہی دکھوں کے کھڈے میں گرا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کبھی ان سے گناہ ہو جائے، جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ، کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کرنے والی سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ واستغفروا، اور وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کوئی نہیں کرتا۔ آپ یقین کریں، یہاں پر تو بیوی معاف نہیں کرتی، اولاد معاف نہیں کرتی، سگے بھائی معاف نہیں کرتے، ان کی بھی اپنی حدود ہے کچھ، وہ معاف بھی کر دیں تو ان کی معافی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ سچی معافی کہاں کون کس کو دیتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جو گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ جو ڈھانپ لیتا ہے، وہ صرف کس کی ذات ہے؟
وہ اللہ ہی کی ذات ہے. آپ زمین آسمان بھر کے گناہ لے کے آ جائیں, زمین آسمان بھر کے گناہ لے کے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آ کر صرف اتنا کہہ دیں, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, نافرمانی ہو گئی, مجھے کیا کر دے, معاف کر دے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. فرمانا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ 1 2 3 4 5 100 200 نہیں, تم جتنے مرضی گناہ کر لو, اللہ سارے گناہوں کو کیا کرنے والا ہے, معاف کرنے والا. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ, ارے گناہوں کو اس کے سوا معاف کون کرے گا, ڈھانپے گا کون. اچھا اللہ کا ڈھانپنا بھی عجیب ہے. ایک تو وہ اس نے کر دیا کہ آخرت میں آپ کا وہ جو سزا تھی اسے معاف کر دیا, اور ایک اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا اس نے آپ کے گناہ پر کیا ڈال دیا, پردہ ڈالا ہوا ہے. یقین کریں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں کو فاش کر دے تو کوئی شخص کسی دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. یہ اس کی ذات ایسی ہے, ایسے ڈھانپا ہوا ہے. غفر کا معنی بھی ڈھانپنا ہوتا ہے, مغفرت کا معنی بھی ڈھانپ لینا ہوتا ہے, بچا لینا. اگر آپ کا ایک ایک گناہ, آپ کے دل کی ایک ایک بات سب کے سامنے کھول دی جائے, آپ جو اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ چل جائے ہر ایک کو, آپ حیران ہو جائیں, سارے رشتے ایک دم سے ٹوٹ جائیں, ساری عزتیں خاک میں مل جائیں. یہ تو اس کی کمال ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری غلطیوں پر, کوتاہیوں پر کیا ڈال رکھا ہے, پردہ. وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فرمایا جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں غلط ہوں, پھر اپنی غلطی پر وہ ڈٹتا نہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو صاف کرنے. اپنی گندگی, گناہ بھی گندگی ہوتی ہے, اس کی اپنی بدبو ہوتی ہے. جس طرح ظاہری گندگی کی بدبو ہوتی ہے نا, جو ہمیں ناک سے ہمیں سونگھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, گناہوں کی بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے انسان سے کیا ہو جاتے ہیں, وہ دور ہو جاتے ہیں. عام بندوں کو چونکہ وہ آ نہیں ہوتی نا بو, لیکن اگر وہ بو آنے لگے تو کوئی بندہ بھی کسی کے پاس بیٹھنا گوارا تو بیٹھے بھی نہ. فرمایا کہ اپنی اس گندگی کو دور کرو, اپنی اس غلاظت کو دور کرو. اور اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بڑا گناہ کر رہے ہیں, جانتے بوجھتے کر رہے ہیں, تو اس گناہ سے کیا کرنی ہے, توبہ کرنی ہے. توبوا الی اللہ, اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھے معاف فرما. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا, اس کے کرنے کا بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں, آپ گناہوں سے جتنا بھی بچ جائیں نا, بچنے کی کوشش جتنی بھی کریں, پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ, کوئی نہ کوئی خطا کیا ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے. فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا, چوری سے, فراڈ سے, بے ایمانی سے, قتل سے, دھوکے سے, فراڈ سے, جھوٹ سے, ظلم سے, زیادتی سے, قتل و غارت گری سے, لوگوں کی حق تلفی سے, اگر تم اپنے آپ کو بچا لو, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے, تو جو تمہارے گناہ تم سے ہو جاتے ہیں, ہم ان گناہوں کو کیا کرتے جائیں گے, ہم بہانے بنائے اللہ نے. ان گناہوں کو معاف کرنے کی اللہ نے کیا بنائے, اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ نیکی کرتے رہنا چاہیے. جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, یہ گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں, یہ مٹاتی ہیں, یہ صاف کرتی ہیں. جیسے صابن صاف کرتا ہے نا میل کچیل کو, اسی طرح جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, یہ گناہوں کو صاف کرتی ہیں. اس لیے فرمایا اتبع الحسنہ بعد السیئہ. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے, نہ چاہتے ہوئے کسی کا دل دکھ گیا, کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی, کوئی غلط کلمہ زبان سے نکل گیا, کوئی غلط حرکت تم سے ہو گئی, تو فوری طور پر اس کے بعد تم کیا کرو, نیکی کرو. نیکی کرو. کبیرہ گناہ تو توبہ کرنا ہے نا, وہ تو الگ معاملہ جو جان بوجھ کے آدمی کر رہا ہوتا ہے.
کوئی بھی تم سے سارے دن میں خطائیں ہوتی ہیں تو تم نیکی کرو، کیونکہ جو نیکی ہوتی ہے نا یہ گناہ کے اثرات کو کیا کر دیتی ہے؟ اس کو مٹا دیتی ہے۔ اب آنے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پانی نمکین ہو جائے نا، کیا ہو جائے؟ نمکین، پیا نہیں جا رہا، تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ جس سے وہ پینے کے لائق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس کے پینے کے لائق ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پانی کو ہی گرا دیں، کیا کر دیں؟ گرا دیں اور نیا پانی لے لیں اور وہ پیے، اس پرانے کو چھوڑ دیں، خالی کریں، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کہ کنویں میں سے کتے کو کیا کریں؟ باہر نکال دیں۔ اور اگر چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی بات میں کر رہا ہوں یہ نمکین پانی کی طرح ہے، اب اگر پانی آپ نکال نہیں سکتے تو دوسرا طریقہ اس پانی کو پینے کے لائق بنانے کا کیا ہے؟ آپ اس میں کیا کریں؟ صاف پانی ڈالیں، میٹھا پانی کیا کریں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ اس میں میٹھے پانی کو ڈالیں، آپ اس میں میٹھا پانی ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ نمکین پانی بھی پینے کے کیا ہو جائے گا؟ لائق ختم ہو جائے گا، اس کا کھوراپن ختم۔ آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو ساتھ میں اس کے اوپر کیا ڈالتے جائیں؟ نیکیاں، نیکیوں کا میٹھا پانی ڈالتے جائیں۔ آپ نیکیوں کا میٹھا پانی ڈالتے جائیں گے تو آپ کے گناہوں کے وہ اثرات کیا ہو جائیں گے؟ اللہ ختم فرما دے گا، صاف ہو جائیں گے۔ چھوٹتے تو وہ ہے نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم معصوم ہو جائیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے اگر تم سے خطا ہونے کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیا ہو جائے؟ ختم، تم سے غلطی کوئی نہ ہو، تم سے خطا ہی کوئی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر دے، اور پھر اللہ ان لوگوں کو پیدا کرے کہ جن سے خطا بھی ہوتی ہے اور وہ خطا ہو جانے کے بعد اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ پھر معافی بھی مانگتے ہیں، پھر روتے ہیں اس کے سامنے، پھر اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، پھر ان اثرات کو مٹانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ کار بنایا ہے، اگر آپ سے خطائیں ہوتی ہیں تو گھبرائیے مت، اگر بڑی خطائیں ہیں آپ کو پتا ہے مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے اس کی توبہ کریں، کسی کی حق تلفی ہوئی اس کا حق ادا کریں، اور اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اور بندے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کب ہو گیا، فضول بات ہی کر دی، کبھی ایسا بھی ہو ایسے ہی ہنسے چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی فضول باتیں کرے چلے جا رہے ہیں، بندہ اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا لیکن کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اللہ نے طریقہ کار رکھا ہے، اور اس کے طریقوں میں سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، یہ بہانے ہیں معاف کرنے کے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ تم میں سے وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ جب وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے نا، کلی کرتا ہے، تو جو منہ کے گناہ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ دھل جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بازو پر پانی ڈالتا ہے تو بازو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر پر وہ مسح کرتا ہے تو دماغ میں اٹھنے والے خیالات ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے نا، جب آخر میں اپنے پاؤں دھوتا ہے تو جسم کے سارے گناہ اس کے ناخنوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا پھر وہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نا تو وہ ایک قدم اٹھاتا ہے نا مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایک قدم اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے اس کے دروازے کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہے، کہاں سے گزرتی ہے؟ دروازے کے آگے سے، بالکل بس دروازہ کھولیں تو نہر سامنے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، نہر میں نہاتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کچھ باقی رہے گی؟ 5 بار 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے یا رسول اللہ کیسے رہے گی؟ یہاں پر تو ایسا بھی نہیں ہے نا کہ بندہ نہر پہ نہانے جائے، وہ مال روڈ پہ جائے وہاں پہ تو پھر وہاں سے آگے جائے گا تو پھر نہر میں نہائے گا، پھر آتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ گرد، بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نہ کوئی گرد پڑ جائے گی نا، آتے جاتے میں دھوائی گاڑیوں کا کھانا پڑ جائے گا، سوکھنا پڑ جائے گا، پینا پڑے گا۔ فرمایا کہ نہیں دور تو جانا ہی نہیں، گھر کے سامنے ہی ہے، نہاؤ اور اندر۔ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔
ہمیں چاہیے کیا ہو؟ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی خاتون کو چھیڑ دیا میں نے، بس شیطان سوار تھا، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہر، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمارے ساتھ نماز پڑھیں۔ بڑا شرمندہ، اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میری کیا سزا ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے تیری اس خطا کو کیا کر دیا، معاف فرما۔ انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کے دروازے بھی کیا کر دیتے ہیں، بند ہونے لگتے ہیں۔ آپ ادھر جائیں گے نیکی کی طرف تو گناہ کے دروازے بند ہونے لگیں گے، اور الٹا بھی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں ذرا، اس سے الٹ بھی ہے۔ آپ گناہوں کی طرف اگر جانے لگتے ہیں نا ایک ایک قدم اٹھا کے، تو نیکیوں کے دروازے کیا ہونے لگتے ہیں، وہ بند ہونے لگتے ہیں۔ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو نیکی پھر نہیں ہوتی، اور جب نیکیوں کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہوتی ہے نا یہ بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے۔ اگر بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ تجربہ کر لے کبھی، 5 وقت کا نمازی ہو تو سرے عام بے حیائی کرنے کی ہمت ہوگی اسے؟ اس کی نماز ہی اس کو کہے گا یار شرم کر، نمازی آدمی ہے تو سب کے سامنے بے حیائی کرے گا، سب کے سامنے برا کام کرے گا۔ وہ نماز اس کو روک رہی ہوتی ہے، اس کی نیکیاں اس کو روک رہی ہوتی ہیں، تو نیکیوں کو جمع کریں، معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے تو فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو کہ نیکی یہ معمولی یا اس کے کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ نیکی میرا، اور قیامت کے دن پتا چلے گا نا جب وہاں پر نیکیوں کے سوا کوئی بھی سکہ نہیں چلے گا، صرف نیکیوں کا سکہ چلے گا، تب بندے کو پتا چلے گا ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے کہ ایک نیکی مل جائے۔ فرض کرے نا ایک نیکی اگر قیامت کے دن کم ہو جائے تو کہاں سے ملے گا، کون دے گا؟ آپ کی بیوی دے گی، آپ کی ماں دے گی، آپ کی وہ اولاد دے گی جن کی خاطر آپ برائیاں کرتے رہے، جن کی خاطر خدا کے احکامات کو ٹھکراتے رہے، جن کی خاطر آپ بے ایمانی کرتے رہے، وہ ان کا حال کیا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا وہ دن تو ایسا دن ہوگا بیوی بھاگے گی، بچے بھاگے گے، ماں بھاگے گی، بھائی بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، فرمایا اس دن حال ایسا ہوگا کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے تھوڑی سی زندگی آپ کو دی ہے تو کمائیں، کیوں نہیں کماتے نیکیاں، نیکی کی طرف کیوں نہیں آتے، نیکیاں کمانے میں بخل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ دنیا کمانے میں کبھی کسی نے بخل سے کام لیا؟ ہماری لاجک دیکھو کیسی ہے، مسلمان ہم ایسے، دنیا اگر مل رہی ہو نا کہیں سے بھی کوئی مل رہی ہو، ہم یہ نہیں کہتے یار بڑی یہ بس آپ نہیں ہم نے، ایسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا کوئی گالی اوور ٹائم بھی لگا لیں، دنیا کے لیے اوور ٹائم بھی لگانے کو ہم تیار ہیں کہ دنیا میں اوور ٹائم بھی لگا لیں گے، اور اگر دنیا کا پیسہ آ رہا ہو تو میں نے نہیں بندہ دیکھا ہوگا کہ میں نے نہیں لینا، بس میرے پاس بڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن جب نیکیوں کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نیکیاں کیا ہو گئی ہیں، نیکیاں بڑی ہو گئی ہیں، یار بڑی کمالی ہے۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے یہ نیکی بھی کریں ہم، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور یہ اسی لیے دی ہے کہ کمائی کر لیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ عجیب ہے انسان بھی، یہ دنیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آخرت کی ویلیو ہے، جنت کی ویلیو ہے۔ اللہ کا دیکھو کیسا ہمارے ساتھ اس نے سلوک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بے قدری سی چیز مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں، میں قدر والی چیز تمہیں دینے کے لیے تیار۔ یہ سودا کوئی کرے تو صحیح، کوئی سودا کرنے کو تیار نہیں، تو فرمایا کہ دیکھو نہیں، اگر تم نیکیاں کرو گے تو تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گی، مٹائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوئی جہاں موقع ملے وہ، آپ نے حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل کی،
وہ جنگل میں جا رہی تھی بیابان کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے کنارے کون بیٹھا ہے؟ یہ سنا ہے، بڑے مشہور ہے، ایک کتا بیٹھا ہے اور کتے کی زبان پیاس سے باہر آئی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے بیچارہ۔ اس عورت کو ترس آیا، اس نے اپنا جوتا اتارا، دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں اس جوتے کو لٹکایا اور وہاں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ اب کہنے کو بات کچھ نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے ویسے کئیوں نے یہ کام شروع کر دیا، کتوں کو پانی پلاؤ، بندوں کو پانی پلانا چھوڑ دیا، کتوں کو پلانا شروع کر دیا۔ ہم الٹا ہی چلتے ہیں، ہم ہر بات کو الٹا ہی سمجھتے ہیں۔ انسانوں کو تو چھوڑ دیا کہ بھوک سے مرے اور کبو اور چیلوں کو کھانے ڈالنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ثواب کا کام ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی کو پکڑ لو اور بڑی کو جانے دو، بڑی کو نہیں جانے دینا، بڑی تو پکڑنی ہی پکڑنی ہے، لیکن جہاں موقع مل رہا ہو اور آپ کر سکتے ہو نیکی تو اس نیکی سے کبھی بھی اپنا ہاتھ پیچھے مت کھینچیے گا۔ ابھی موقع ہے، سب ختم ہو جائے گا، یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ابھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ زبان بھی خاموش ہو جائے گی۔ تب خواہش ہوگی کہ زبان میری تھوڑی سی حرکت کرے اور میں کچھ نیکی کر ڈالوں، میرے ہاتھ تھوڑے سے حرکت کریں تو میں کچھ نیکی کروں، میرے پاؤں تھوڑے سے حرکت کریں تو میں کچھ نیکی کروں۔ تو نیکی کو ضائع نہ کریں، مفت کی نیکیاں ہیں، اور یہ نیکیاں اسی لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو کیا کریں؟ مٹائیں۔ اور میں پھر آخر میں بات بتا دوں، گناہوں کے مٹنے کا مطلب گناہوں کا مٹنا نہیں ہے۔ کبھی کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ کوئی گل نہیں یار، گناہ نے تو گناہ ہی صحیح۔ گناہوں کے مٹنے کا مطلب دکھوں کا مٹنا ہے، اور گناہوں کے ہونے کا مطلب کس کا ہونا ہے؟ دکھوں کا ہونا ہے۔ تو جو دکھی رہنا چاہتا ہو مرضی ہے اس کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو دکھی رہنا چاہے تو دکھی رہے، اور جو اپنے دکھوں کو مٹانا چاہے تو مٹا لے۔ اللہ نے ہر بندے کو اس بات کا اختیار دیا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا بھی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جو بندہ الف لام میم اپنی زبان سے نکالتا ہے نا تو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس سے آگے بھی فرمایا کہ جو بندہ قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے
ابھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور روایت کہ جو بندہ سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں، اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک سلسلہ ہم نے قرآن پاک کا شروع کر رکھا ہے۔ اسکولوں میں بھی ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ادارہ اصلاح کے تحت۔ اسی طرح مدارس ہیں شادرہ کے اندر، رانا ٹاؤن کے اندر، گلشن راوی کے اندر، ضلع کچہری، سیکریٹریٹ اسلام پورہ، یہاں کے پر خواتین اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی کلاسز ہوتی ہیں، اور اسکولوں میں بچوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، مارکیٹوں میں کلاسیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کلاس ہماری ترجمے اور تفسیر کی چل رہی ہے، جو دکاندار حضرات کے لیے ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ یہاں برانت روڈ اور یہ اکبری منڈی کا ایریا جو ہے، یہاں پر جو کلاس چل رہی ہے اس کے 3 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ جو شالمی میں ہماری کلاس چل رہی ہے وہاں پر دوسرا پارہ جو ہے وہ شروع ہے۔ اسی طرح یہ کلاس تفسیر کی جو ہے ادھر بلال گنج کے اندر بھی شروع کر رکھی ہے ہم نے، وہاں پر پہلا پارہ جو ہے وہ تفسیر القرآن کا چل رہا ہے۔ تو پچھلے دنوں میرا ارادہ بنا، حالات ایسے تھے ادارے کے کہ بعض معاملات میں بعض کلاسیں بھی ہمیں بند کرنا پڑی جو چھوٹی تھی، تو ایک دفعہ دل میں ارادہ بنا، ایک ساتھی تھے جو اس کلاس کا خرچ اٹھاتے تھے، تقریباً 16,000 روپیہ ہماری مسجد کے تھے، وہ سارا خرچ اس کلاس کا جو ہے ان کے ذمہ تھا، پرنٹنگ، اس کے بعد اس کی ڈلیوری، اس کے بعد کمپوزنگ، یہ سارا خرچہ ایک بھائی نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن اپنے بعض مسائل کی وجہ سے انہوں نے خرچہ بند کر دیا۔ تو ایک دفعہ دل میں آیا، پھر اچانک ہی مجھے اوکاڑے کے قریب ایک مدرسہ ہے وہاں سے فون آیا، وہ کہنے لگے جی آپ کا ایک رسالہ نکلتا تھا الاصلاح کے نام سے، اصلاح الناس، تو میں نے وہ رسالہ مجھے ہاتھ لگا تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو میں نے فون کیا ہے۔ میں جی کیوں جی، اس میں کیا اپنا شکریہ کس چیز کا ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے کہ اس میں نے مضمون پڑھا، میں اتنا مایوس تھا اپنی زندگی سے کہ بس یہ سمجھ لیں کہ میں خودکشی ہی کرنے والا تھا۔ اس رسالے میں ایک مضمون میں نے پڑھا، اس مضمون نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ مجھے کہا لگا جی اب وہ رسالہ جو ہے وہ آپ مل سکتا ہے؟ جی وہ رسالہ تو بند ہو گیا، کافی سال ہو گئے، رسالے کے اخراجات نہیں تھے، اس کی وجہ سے رسالے کو بند کر دیا۔ تو اس سے پہلے ویسے میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کو دوبارہ شروع کروں، تو اللہ تعالیٰ وسائل دے گا تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے سوچا کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے بالکل بیکار ہے، وہ کہتا ہے یار اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے آدمی کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے لیے پانی کے گلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے پاس شربت بھی پڑا ہو، جس کے پاس بہترین قسم کے مشروبات ہوں، اس کے لیے سادے پانی کی گلاس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو کہے گا کہ یار یہ تم نے تکلف بھی کیا، سادہ پانی لے کر آ گئے میرے لیے، میں تو ابھی پی کے آیا ہوں، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔ ہاں اگر کوئی پیاسا ہو، کئی دن کا پیاسا ہو اور اس کو پینے کا نہ ملے تو گلاس تو کیا ایک گھونٹ اس کو زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ نہیں یہ کلاس بند نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے ادھار ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اپنے گھر کے اگر معاملات چل رہے ہو، کہیں خرابی آ جائے تو لوگ ادھار لے لیتے ہیں نا، قرضہ لے لیتے ہیں، کسی سے قرضہ اٹھا لیا، تو اللہ کے دین کے لیے بھی تو قرضہ کبھی مصیبت آ جائے تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے ارادہ کیا کلاس بند نہیں ہوگی کسی بھی طریقے سے۔ تو وہ تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ادارے کے حالات درست کرے، اور یہ معاملات جو ہیں دین کے ہیں، اور جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ میں کل وہاں پر شاہین پبلک اسکول ہے امامیہ کالونی، وہاں پر بھی ہماری کلاس ہوتی ہے، تقریباً 600-650 کے قریب بچے ہیں جن کو وہاں پر ہم کلاس لے رہے ہیں، 3 ٹیچرز وہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ تو میں کلاس کے اندر گیا تو میں نے فضیلت بیان کی کہ جو بندہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، تو فرشتے جو ہوتے ہیں نا اس کے پاؤں کے نیچے کیا بچھاتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب بچے ہوتے ہیں، وہ 6ٹھی کلاس تھی، تو 6ٹھی کلاس کی ایک بچی کہنے لگی قاری صاحب ہم تو رکشے کے اوپر آتے ہیں، ہم تو پیدل نہیں آتے، تو کیا وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ رکشے کے نیچے بھی پر بچھا لیتے ہیں؟ حالانکہ وہ رکشا چلانے والا تو دین پڑھنے کے لیے آ رہا، وہ تو بچوں کو چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو طالب علموں کو چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نے بیٹا دیکھا نہیں، جب آپ مٹھائی کی دکان پر مٹھائی لینے جاتے ہیں تو وہ مٹھائی کس میں دیتے ہیں؟ گتے کے ڈبے میں۔ وہ گتے کا ڈبہ کس ریٹ میں بکتا ہے؟ مٹھائی کے ریٹ میں بکتا ہے، مٹھائی نہیں ہوتا۔ گتے کا ریٹ مٹھائی کا ریٹ نہیں ہے، گتا اور ہے، مٹھائی اور ہے۔ لیکن جب مٹھائی کے ساتھ وہ جڑ گیا،
جب مٹھائی کے ساتھ اس کا تعلق لگا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ مٹھائی ہی ہو گیا، اس کو بھی مٹھائی کا رتبہ مل گیا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں، وہ کسی کے بھی اجر کو ضائع، اور حدیث پاک ہے باقاعدہ، اس کے علاوہ بھی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے علم کی مجلس لگی ہو نا، جہاں پر لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، تو فرشتے اس مجلس کو نا اپنے رحمت کے پروں سے کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ اس طرح کچھ تیرے بندے تیری باتیں کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے پناہ دی۔ وہ کہتا ہے اللہ سے وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ایسے ہی دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کیا دیکھا؟ لوگ کیا ہوئے؟ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اس نے نہ قرآن پڑھنا تھا، نہ قرآن پڑھانا تھا، نہ سیکھنا تھا، نہ سکھانا تھا، ارادہ کوئی نہیں تھا۔ لوگوں کو دیکھا کہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آگے بیچ میں کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی جنت عطا فرما دی اور جہنم سے پناہ عطا فرما دی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشقى جلیسہم، جو بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدبخت عطا نہیں کرتا، اللہ اس کی بدبختی کو دور فرما دیتا۔ تو یہ قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اللہ سے دعا اللہ سلسلے کو جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے۔ تو نماز کے بعد کہ میری آپ سب لوگ گزارش ہے، آپ لوگ اتنا وقت تو دیتے ہی، تو 5 منٹ، کتنے منٹ؟ زیادہ نہیں گھڑے آپ۔ نماز کے فوراً بعد کوئی بندہ سنتیں نہیں پڑے گا، ہم دعا بھی بعد میں مانگیں گے اگر کوئی بندہ دعا میں شامل ہونا چاہے گا۔ نماز کے فوراً بعد جو ہمارے یہاں پر کلاس لینے والے طلباء ہیں ان کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے انعامات حوصلہ افزائی کے لیے وہ تقسیم کریں گے۔ تو تمام احباب تشریف رکھیں گے، جن کو بہت ہی زیادہ جلدی ہے، کوئی ایمرجنسی کے لیے اسپتال میں جانا ہے تو وہ پیچھے جا کے سنتیں ادا کر کے چلا جائے، باقی احباب سارے تشریف رکھیں، صرف 5 منٹ میں ہم وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور یہ چھوٹا سا اعلان ہے، یہ جامع مسجد عبداللہ علیہ حدیث ہے چھانگا مانگا ضلع قصور میں، وہاں پر وہ تعمیر کا کام جاری ہے، ہمارے پاس وہ آئے ہیں، تو تمام احباب ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خرچ کیا ہوا قبول فرمائے۔ السلام